کیا خواب کی بنیاد پر چور یا جادوگر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ جی ایسا کرتے ہیں لوگ کہ مجھے خواب آیا ہے کہ فلاں شخص نے مجھ پر جادو کیا ہے، فلاں شخص نے میرے گھر سے چوری کروائی ہے، اور لوگ استخارے بھی کرواتے ہیں کہ میرے گھر سے چوری ہوئی ہے، آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کس نے چوری کی ہے۔ اب اگر تو آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ نند بھابھی کی لڑائی ہے اور بھابھی کہتی ہے کہ نند نے کی ہے، یہ ٹپیکل باتیں اور جو ہیں، نند نے کہا ہے کہ بھابھی نے کی ہے، یعنی یہ ایسے رشتے ہیں جو حساس ہیں اور جن کے اندر بہت ایک حساسیت پائی جاتی ہے، اور جب یہاں پر کلیش ہو، جب یہ رشتے پیار اور محبت پر مبنی ہوں تو وہ گھر جنت بن جاتے ہیں۔ کئی نندیں اور بھابیاں ایسی ہیں جو کہتی ہیں ہمارے 20 سال سے تعلق ہے اور کبھی ہمارے اندر کوئی اف تک کوئی ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، تو ان کے گھر یقیناً وہ ایک جنت کی مثال پیش کر رہے ہوں گے۔ لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ بھابھی بیاہ کر لائے اور ابھی سال بعد ہی جو ہے نا، تھوڑے دنوں بعد ہی وہ آپس میں چپکلشیں۔ جی اب ان دونوں میں سے جس کو مسئلہ ہوگا وہ کہے گی کہ بھابھی نے کروا دیا، بھابھی کہے گی نند نے کروا دیا۔ تو اگر تو آپ نے ذہن بنا ہی لیا ہے کہ میرے اوپر اس نے کیا ہے، تو آپ کو خواب کے اندر وہی نظر آئے گا۔ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ خواب کئی طرح کے ہیں، ان میں سے ایک خواب کی قسم یہ ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں، جو آپ کے دل میں آتا ہے، جس کے بارے میں آپ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کے خواب کے اندر آ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو جب آپ اپنی نند کے بارے میں ذہن بنائے ہوئے ہیں، یہی سوچ رہے ہیں، تو پھر خواب کے اندر وہ آئے گا۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی نفرت ہے، کوئی دشمنی ہے، اور آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ وہ میرے خلاف نا کوئی تعویذ، کوئی جادو، اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے، حالانکہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، وہ کوئی طبی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، میڈیکل مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ خواب کے اندر آ جانا، پھر اس کے پیچھے لگ جانا کہ بس یہی جادوگر ہے، اسی نے میرے اوپر حملہ کروایا کیونکہ خواب کے اندر آ گیا ہے، یا پھر میری چوری اسی نے کی ہے چونکہ خواب کے اندر آ گیا ہے، ایسا نہیں۔ کیونکہ خواب ہے، اس کی بنیاد پر شرعی احکامات ان کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ ٹھیک، شرعی احکامات کیا ہیں کہ آپ کو خواب کے اندر آیا جی فلاں چور ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو خواب کی بنیاد پر ایسی چیزیں ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نقصان کی تلافی کرے، لیکن یہ کہنا کہ مجھے فلاں نے حساب کر کے بتایا ہے اور اس کے خواب کے اندر یہ آیا ہے، یہ جادوگر ہے، ایسا ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبیوں کی یہ حیثیت ہے کہ ان کا جو خواب ہوتا ہے اور خواب کے اندر جو کچھ تذکرہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے حقیقت میں۔ نبی کے بعد کسی امتی کا خواب ایسا نہیں ہے کہ اس خواب کو لے کر ہم کہیں کہ بس اب یہی چور ہے چونکہ خواب کے اندر یہ آیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔